السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 صفر، انگریزی تاریخ ہے 10 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکی شہریوں کے انخلاء میں تعاون، امریکہ کی جانب سے طالبان کی تعریف۔ جمعے کو کابل سے دوحہ کے لیے ایک اور خصوصی پرواز چلائی جا رہی ہے، جبکہ برطانیہ اور امریکی شہریوں سمیت 200 افراد جمعرات کو افغانستان سے باہر جا چکے ہیں۔ کابل کے ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنے کے لیے طالبان کے ساتھ کام کرنے والے قطری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ چل رہا ہے، مگر اس وقت صرف خصوصی چارٹرڈ پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ تجارتی پروازیں جلد ہی دوبارہ شروع ہو جائیں گی، لیکن ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو کون سنبھالے گا، اس بارے میں وضاحت ضروری ہوگی۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں طالبان سے بات کر رہے ہیں۔ امریکہ نے جمعرات کو طالبان کی تعریف کی کہ انہوں نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد امریکیوں کو پروازوں کی سہولت فراہم کرنے میں تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کی ترجمان نے اسے ایک مثبت پہلا قدم قرار دیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان امریکی شہریوں اور مستقل ویزا رکھنے والوں کی روانگی میں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے لچک دکھائی ہے اور اس کوشش میں انہوں نے کاروباری اور پیشہ ورانہ رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ افغانستان کے ساتھ تجارت ڈالر میں نہیں، روپے میں ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مختلف معمولات چلانے کے لیے پاکستان سے بھی لوگوں کو افغانستان بھیجا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت پاکستانی روپے میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے شوکت ترین نے کہا کہ افغانستان کو ڈالر کی کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت افغانستان کے زر مبادلہ کے 10 ارب ڈالر روک لیے گئے ہیں۔ یہ ڈالرز IMF اور عالمی بینک نے روکے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان میں ڈالرز کی کمی ہے۔ ہم افغانستان کی صورتحال کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے رہے ہیں۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اس وقت صورتحال کے باعث مختلف معمولات چلانے کے لیے پاکستان سے لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اس بارے میں حکومتی سطح پر بات چیت اور ضرورت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ شوکت ترین نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ افغانستان میں موجودہ صورتحال کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء افغانستان جانے سے مقامی قلت کا خدشہ ہے، جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی قسم کی قلت کو روکنے کے لیے اضافی ذخائر قائم کیے جا رہے ہیں۔ طالبان کا امریکہ سے اپنے وزیر داخلہ حقانی کا نام بلیک لسٹ سے ہٹانے کا مطالبہ۔ طالبان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے نئے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا نام اپنی بلیک لسٹ سے ہٹائیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو ایک بیان میں امریکہ سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے مطابق سراج الدین حقانی کو 2015 میں طالبان کا نائب امیر مقرر کیا گیا تھا اور وہ مزاحمتی کارروائیوں کی نگرانی کرتے رہے تھے۔ وہ 2016 میں طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ کے 2 نائبوں میں سے ایک بن گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق سراج الدین حقانی نے جنوری 2008 میں کابل میں واقع سرینا ہوٹل پر حملے کی منصوبہ بندی کا اعتراف کیا تھا۔ اس میں ایک امریکی شہری سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مارچ 2008 میں انہیں خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سراج الدین حقانی سے متعلق معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ کا انعام مقرر کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ سراج الدین حقانی کے والد مولانا جلال الدین حقانی نے سن 1970 کے عشرے کے آخر میں حقانی نیٹ ورک قائم کیا تھا۔ اس گروپ کو افغانستان میں بہت سے ہائی پروفائل حملوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں ستمبر 2011 میں کابل میں امریکی سفارت خانے اور اس کے نزدیک واقع بین الاقوامی سلامتی امدادی فورس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ بھی شامل تھا۔ یہ حملہ 19 گھنٹے تک جاری رہا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 7 ستمبر 2012 کو حقانی نیٹ ورک کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا۔ پاکستان سمیت افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی بیٹھک، کابل حکومت سے تعاون پر زور۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے طالبان کی طرف سے عبوری حکومت کے اعلان پر رد عمل دینے سے گریز کرتے ہوئے افغانستان میں سیاسی استحکام کی امید ظاہر کی ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر بدھ کو اسلام آباد کی میزبانی میں ہونے والی ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال سے متعلق حقیقت پسندی اور زمینی حقائق کے مطابق آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول ہماری کوششوں کا محور افغان عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری ہونا چاہیے، جو افغانستان میں گزشتہ 40 برس سے جاری عدم استحکام سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ بدھ کو پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی ورچوئل کانفرنس میں چین، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ یہ ورچوئل کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی ہے جب منگل کو افغان طالبان نے اپنی عبوری حکومت کا اعلان کیا تھا۔ افغان ٹیم کو ورلڈ کپ سے نکالا جا سکتا ہے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان ٹم پین نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے خواتین کے کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی کے بعد T20 ورلڈ کپ سے افغانستان کی ٹیم کو نکالا جا سکتا ہے یا پھر ٹیمیں اس کا بائیکاٹ کر سکتی ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے افغان حکومت کے موقف کے حوالے سے کوئی فیصلہ یا اقدام سامنے نہیں آیا ہے اور افغانستان کی ٹیم 17 نومبر سے 14 نومبر تک متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ایونٹ کا حصہ ہے۔ ICC کے ضوابط کے مطابق ٹیسٹ کھیلنے کے اہل ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خواتین کی ٹیم بھی فعال ہو۔ جمعرات کو آسٹریلیا نے افغانستان کے ساتھ ہوبارٹ میں ہونے والے ٹیسٹ کو تب تک مؤخر کرنے کا اعلان کیا جب تک طالبان اپنا اقدام واپس نہ لے لیں۔ SEN اسپورٹس ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے ٹم پین کا کہنا تھا کہ وہ آسٹریلیا کے موقف کی پوری طرح تائید کرتے ہیں۔ بقول ان کے اس کے اثرات ورلڈ کپ پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر ٹیسٹ مؤخر کیے جانے کے بعد بھی افغانستان کی ٹیم ٹورنامنٹ کا حصہ رہی تو کیا کیا جائے گا، اس پر ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں پھر ٹیموں سے بات چیت کی جائے گی، اس کو ٹورنامنٹ سے نکالا جائے یا بائیکاٹ کیا جائے۔ میرے خیال میں ورلڈ کپ کے موقع پر ٹیمیں اس پر مشاورت کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک ICC کی جانب سے اس بارے میں کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، اس لیے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس کا موقف کیا ہوگا۔ ایک آسٹریلوی ویب سائٹ پر ICC نے تجویز دی ہے کہ نومبر میں ہونے والی اگلی بورڈ میٹنگ میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، مگر یہ ورلڈ کپ کے بعد ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ICC افغانستان میں بدلتی صورتحال کا مشاہدہ کر رہا ہے اور خواتین کو کرکٹ نہ کھیلنے دینے کے فیصلے پر اس کو خدشات ہیں۔ واضح رہے کہ کل افغانستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا، جس کی کپتانی راشد خان کو سونپی گئی تھی۔ تاہم راشد خان نے قیادت چھوڑنے کا فیصلہ اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی یہ کہتے ہوئے کیا کہ اعلان کردہ ٹیم میں میری مشاورت شامل نہیں تھی، بطور کپتان ٹیم کے حوالے سے میری رائے ضروری تھی۔ امداد کو نہ روکا جائے لیکن ضمانت دیں کہ طالبان غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ افغان حکومت کے لیے اربوں ڈالر کی غیر ملکی فنڈنگ روکنے سے شدید کساد بازاری اور ملک بھر میں بھوک اور غربت میں ریکارڈ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر موجودہ بحران حل نہ ہوا تو افغانستان کی تقریباً 97% آبادی خط غربت سے نیچے آ سکتی ہے۔ معیشت اور معاشرتی نظام کے مکمل خاتمے کو روکنے کے لیے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی نے جمعرات کو مندوبین سے کہا کہ امداد کی رقم افغانستان بھیجی جائے، لیکن ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دی جائے کہ طالبان اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ ان کے مطابق افغانستان کو کئی نسلیں پیچھے جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی معیشت کو کچھ مزید مہینوں تک سنبھلنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور طالبان کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ حقیقی لچک اور عزم ظاہر کریں، خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے۔ امریکہ نے طالبان کے عروج کے بعد افغان حکومت کے تقریباً 9 ارب ڈالر کے غیر ملکی اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اصرار کیا کہ وہ طالبان پر عائد پابندیوں کو کم نہیں کرے گا اور نہ ہی اسلامی گروہوں کی عالمی مالیاتی نظام تک رسائی پر پابندیاں ختم کرے گا۔ جمعرات کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں سینئر امریکی سفارتکاروں نے کہا کہ طالبان بین الاقوامی جواز اور حمایت کے خواہاں ہیں۔ ہمارا پیغام آسان ہے، کوئی بھی جواز اور حمایت حاصل کی جانی چاہیے۔ سلامتی کونسل کے 2 مستقل ارکان روس اور چین نے افغان حکومت پر طاقت استعمال کرنے یا پابندیاں عائد کرنے کی مخالفت کی ہے۔
الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد سروے پر لگائی روک۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد معاملے میں بڑا فیصلہ دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد احاطے میں ASI کے سروے پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے وارانسی سول کورٹ کے 8 اپریل کے فیصلے پر روک لگائی ہے۔ اس سے پہلے سول کورٹ نے مسجد کے احاطے میں جانچ کے لیے ASI سروے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کے خلاف UP سنی سینٹرل وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی کی جانب سے سروے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور UP سنی سینٹرل وقف بورڈ نے وارانسی عدالت کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سلسلے میں ایک معاملہ پہلے ہی ہائی کورٹ میں ہے۔ ایسے میں وارانسی کی عدالت ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتی اور اس حکم کو رد کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے میں بحث کے بعد ہائی کورٹ نے 31 اگست کو فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی پر یوگی حکومت کا قبضہ۔ اعظم خان کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اب ان کے ذریعے رامپور میں بنائی گئی جوہر یونیورسٹی کی زمین پر اتر پردیش حکومت کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ABP نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق اعظم خان کی عرضی الہ آباد ہائی کورٹ سے خارج ہونے کے بعد یونیورسٹی کی 70 ایکڑ سے زیادہ زمین پر حکومت نے قبضہ کر لیا ہے۔ شائع خبر کے مطابق جوہر یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی ٹیم جمعرات کو ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس دوران بڑی تعداد میں پولیس فورس موجود تھی۔ موجود افسر نے بتایا کہ اعظم خان کی ہائی کورٹ میں عرضی خارج ہو گئی تھی، جس کے بعد یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کو سال 2005 میں کچھ شرطوں کے ساتھ اس یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے زمین دی گئی تھی۔ ان شرطوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زمین واپس لینے کی کارروائی شروع کی گئی۔ اعظم خان نے حکومت کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے ان کی عرضی خارج کر دی ہے۔ اعظم خان اس ٹرسٹ کے صدر ہیں، ان کی اہلیہ ٹرسٹ کی سیکریٹری اور بیٹا اس ٹرسٹ کا سرگرم رکن ہے۔ امارات میں نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلے کی حد میں کمی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے مریضوں میں کمی اور 1000 سے کم یومیہ نئے کیسز کے باعث پابندیوں میں مزید نرمی کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات کی عبادت گاہوں اور مساجد میں گزشتہ روز منگل سے داخلے کے لیے مزید آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ ایک بیان کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ امارات کی قومی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جائزے کے بعد کورونا کے باعث پابندی میں مزید نرمی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے باعث پابندیوں میں نرمی کے بعد اب کسی جنازے میں شرکت کے لیے محدود افراد کی تعداد بڑھا کر 50 کر دی گئی ہے، جبکہ مساجد میں نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلے کی حد کو بھی 2 میٹر سے کم کر کے 1.5 میٹر کر دیا گیا ہے۔ قومی مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان ڈاکٹر سیف الدہری نے کہا ہے کہ کمیونٹی کے ہر فرد کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کھٹر نے ہی دیا تھا کسانوں کا سر پھوڑنے کا حکم۔ کرنال ضلع مجسٹریٹ کی ایک نئی ویڈیو کل سامنے آئی ہے جو کھٹر حکومت کے لیے پریشان کرنے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک طرح سے ہریانہ کے افسران نے پوری ذمہ داری وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر پر ڈال دی ہے۔ جمعرات کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کرنال کے ضلع مجسٹریٹ نشان یادو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ افسران کو اوپر سے حکم ملنے پر اس طرح کی ہدایات دینی پڑتی ہیں۔ کانگریس کے قومی ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے ہریانہ کی کھٹر حکومت پر زوردار حملہ کیا ہے۔ سرجیوالا نے ضلع مجسٹریٹ کے بیان والی ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کرنال لاٹھی چارج کا سچ سامنے آ ہی گیا۔ کسانوں کا سر پھوڑنے کا حکم کرنال کے SDM کو وزیر اعلیٰ نے دیا، اسی لیے افسر پر کارروائی نہیں ہو رہی۔ رندیپ سنگھ سرجیوالا کے ذریعے کیے گئے ٹویٹ سے ہریانہ میں سیاسی ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ ہریانہ کے وزیر داخلہ کو حکومت کے دفاع میں سامنے آنا پڑا۔ انہوں نے آج ایک بیان دے کر ہریانہ حکومت کی بات سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے کہنے پر کسی کو سزا نہیں ملتی ہے، جانچ ہوتی ہے اور پھر قصور ثابت ہوتا ہے تب سزا دی جاتی ہے۔ ہم کرنال واقعے کی جانچ کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔